لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ صرف اس لیے کہ وہ مال دولت اور بیٹے رکھتا ہے، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جائیں تو کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں اور داستانیں ہیں۔ آج ہماری سورہ القلم کی آیہ مبارکہ نمبر 15 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی تھی 2 سے 3 روز مسلسل، جو درس مبارک میں کفار کے حوالے سے اور خاص طور پر کل جس کا میں نے تفصیل سے جس شخص کا ذکر کیا اور اس کی بد زبانی اور بد کلامی کا ذکر آپ نے سماعت کیا اور قرآن نے اس کی مذمت بیان کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک بری سوچ اور زام باطل کا قرآن نے مزید پھر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کان ذا مال و بنین، فرمایا اس بدبخت شخص کا گمان اور سوچ یہ ہے کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس کے پاس افرادی قوت بہت زیادہ ہے اور اس کے پاس اولاد ہے، بیٹے ہیں، جس بنیاد پر وہ اس نبی جو نئے دین کا اعلان کر رہے ہیں اور ہمارے نعوذ باللہ اس نے کہا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتروں گا، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ افرادی قوت سے بھی ہوگا اور مال کے ساتھ بھی ہوگا۔ ظاہر ہے کفار نے ایسا کیا، کئی غزوات بھی ہوئے، کئی جنگیں بھی ہوئی، اور آغاز اسلام میں تو مسلمانوں کو بہت ساری تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اسلام کا یہ شجر سایہ دار جو آج ہمارے سامنے ہے، اور آج پوری دنیا میں شرق و غرب میں اور شمال و جنوب میں جو آج اسلام کی جو شمع روشن ہے اور یہ تمام بر اعظموں تک اسلام جو پہنچا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جاں نثار صحابہ و اہل بیت ان کی بے پناہ قربانیوں کا ثمر اور نتیجہ ہے کہ اسلام بہت تھوڑے عرصے میں پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ عالم کفر نے مقابلہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تمام تاریخ کی کتب اس بات پر گواہ ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کے لیے کوئی بھی راستہ جو ہے اور کوئی بھی موقع جانے نہیں دیا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آ کر آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے حرم کے باہر بہت بڑا تماشا لگا دیتے، نماز کا وقت ہوتا، نماز کے وقت میں وہ لوگ آ کے سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، اور دن کے وقت میں باقاعدہ طور پر جو نماز ہے اس کی قرات کو مخفی کر دیا گیا، یعنی آہستہ آواز میں قرآن کی جو قرات ہے وہ کر دی گئی۔ نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، اس کے اندر کہ وہ جان بوجھ کر وہ لوگ اس دن کے لمحے میں آتے اور آ کر باہر جو ہے وہ بے ادبی کے لیے وہ حرم شریف کے باہر تماشا کرتے، کبھی سیٹیاں بجاتے، کبھی تالیاں بجاتے، کبھی بری آوازیں نکالتے کہ ان کا جو کلام قرآن ہے وہ کسی کی کان تک جو ہے وہ پہنچنے نہ پائے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اکیلے عبادت کے لیے آتے تو نعوذ باللہ کتنی تکلیفیں آپ کو دی گئیں، وہ کئی دفعہ آپ واقعات سن چکے ہیں۔ اسی طرح آپ کی جو صاحبزادی ہیں ان کے ساتھ کیا انتہائی غیر انسانی رویہ اپنایا گیا اور انہیں زبردستی طلاق دے کر ان کو تکلیف کے ساتھ
اپنے باپ تک جانے کے لیے مجبور کیا گیا۔ گویا کہ کسی طرح بھی انہوں نے تمام راستے اپنائے، اور مقصد ان کا کیا تھا کہ کسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نئے دین اور دین اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کافروں کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا اگر تم سورج میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دو، جو کہ تم نہیں کر سکتے، حضور نے فرمایا تم یہ کر نہیں سکتے، اگر بفرض محال تم یہ بھی کر لو کہ سورج میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دو، میں پھر بھی اللہ کی توحید کی بات کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آپ کا ایک ایسا فیصلہ کن اعلان تھا کہ جس کے بعد کافروں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو جانثار لوگ ہیں وہ کسی بھی قیمت تک جا سکتے ہیں، اور وہ اسلام کی سرفرازی اور بلندی کے لیے وہ کوئی بھی قیمت چکانے سے کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے دشمن جو ہے وہ اپنے طور پہ کوشش تو کرتا ہے، وہ محنت تو کرتا ہے، وہ اپنی آخری حد تک جاتا ہے، اور وہ آخری حد تک گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد اس پر فخر کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب ہماری قرآن کی آیتیں نازل ہوتی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری وحی آتی اور وہ وہی لوگوں پر تلاوت کرتے کہ یہ اللہ نے مجھ پر کلام بھیجا ہے، یہ قرآن کی تلاوت ہوتی، تو وہ بدبخت اتنے لوگ تھے کہ کہتے قال اساطیر الاولین، کہتے کہ یہ تو نعوذ باللہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں۔ اب اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قصے کہانیاں وہ کیوں کہا کرتے تھے۔ اب چونکہ قرآن پاک آپ ماشاءاللہ جو لوگ میرے ساتھ مسلسل شروع سے اس تفسیر کے سفر میں ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو لوگ درمیان میں آئے انہوں نے بھی کافی یہ چیزیں انہوں نے سنی ہوں گی، اور کہ بہت سارے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا جو ان میں جو خاص طور پہ جو اولو العزم رسول ہیں اور جتنے انبیاء کرام کا خاص طور پہ ذکر ہے، کسی کا جو ہے وہ مبہم طور پہ ذکر آ گیا، کسی کا صراحت کے ساتھ واضح طور پہ ذکر آ گیا، تو تمام ان انبیاء کرام جو صاحب نبوت تھے، صاحب رسالت تھے اور صاحب شریعت تھے، ان کا تو باقاعدہ طور پر قرآن پاک میں ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ ان کے امت کا کیا حال ہوا، اس کی امت نے کیا عمل کیا، ان پر عذاب کیسے آیا، وہ کیسے تباہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کیسے کی، یہ ساری باتیں یہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد نصارہ اور یہود جو ہیں، یعنی عیسائی اور یہودی، ان کے واقعات جو ہیں وہ قرآن پاک میں بڑے وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں آتی وہ کہتے ہیں یہ ہمیں قرآن لگتا ہے کہ یہ تو صرف قصے کہانیاں ہی بیان کر رہا ہے، پچھلے لوگوں کی، کبھی یہودیوں کی بات کرتا ہے، کبھی عیسائیوں کی بات کرتا ہے، کبھی ان کے بنی اسرائیل کے نبیوں کی بات کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو قصے کہانی بیان کر رہا ہے، یہ ہمارے بارے میں، ہمارے کاروبار کی یہ بات کیوں نہیں کرتا، ہمارے بارے میں اور ہماری اولاد کی باتیں کیوں نہیں کرتا، یہ ہمارے لحاظ سے بات کیوں نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے ہم پچھلے لوگوں کی کہانیاں اور داستانیں تمہیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے نبی کے ساتھ مل جاؤ گے تو تم بچ جاؤ گے اور راہ ہدایت پر آ کر کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ہمارے نبی کی مخالفت کی اور ان کے لائے ہوئے دین اسلام کا انکار کیا تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلی امتوں کا برا حال اور انجام ہوا تھا۔ اور پھر ایسا ہوا، جنہوں نے اسلام کا انکار کیا اور اسلام کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو پہلا غزوہ ہے، غزوہ بدر ہے، کیا کمال غزوہ تھا کہ جہاں پر بڑے بڑے وہ کافر جنہیں اپنے مال پر، اپنی اولادوں پر اور اپنی سرداریوں پر بڑا فخر تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام سرداروں کا وہاں قلع کما کیا، اور سب سے عرب کا بڑا سردار جس کا نام ابو جہل تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس سے مروایا؟ دو چھوٹے چھوٹے بچوں سے قتل کروا دی، اور آنے والی دنیا تک یہ ہسٹری اور یہ تاریخ رقم کر دی کہ اسلام کی اپنی بڑی مضبوط طاقت اور پاور ہے۔ 3 روز پہلے درس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم ضرور کمزور ہو گئے ہیں لیکن اسلام اپنی طاقت میں کمزور نہیں ہوا۔
ہم مسلمان ضرور کمزور ہوئے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہوئے ہیں، ہماری طاقت کمزور ہوئی ہے، ہماری اجتماعیت کمزور ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اسلام کی جو اپنی پاور اور طاقت ہے وہ اس دن بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک اسلام کی اپنی پاور رہے گی۔ تو یہ اسلام کی پاور تھی اور طاقت تھی کہ ابو جہل جیسا شخص، دو بچوں نے، بھائیوں نے، معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما، چھوٹے بچے، اور وہ بھی کیا ہے جناب اپنا چچا ان کا وہاں پہ اس غزوہ میں تھا، تو جناب انہوں نے آہستہ سے پوچھا کہ چچا جان وہ جس یہ ابو جہل کی بات کرتے ہیں، وہ اتنے چھوٹے بچے تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا ابو جہل ہے کون، جس ابو جہل کی یہ بات کرتے ہیں اور ہمارے نبی کو وہ تکلیف دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سردار کہتا ہے، وہ ہے کون سا، ہم اس کو نہ قتل کر دیں۔ ان کا بچوں تم ابھی چھوٹے ہو، وہ بڑا تجربہ کار ہے، تم ایسی بات نہ کرو، تو انہوں نے بار بار مجبور کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چچا نے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ وسلم میرے بھتیجے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ جب آ رہے تھے میں نے تب بھی روکا تھا کہ ان کو نہ لے کے آؤ، بچے ہیں، لیکن ان کی بضد کی وجہ سے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے میں نے ان کو اجازت دے دی۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے اس دشمن کا ہمیں شکل دکھائیں، اس کا نام بتائیں وہ کون سا ہے، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو انہوں نے کہا سرکار آپ ہمیں بتائیں ہے کون اور آپ اجازت دیں، انشاءاللہ ہم اسلام کے اس دشمن کو ہم بچے ہو کے قتل کریں گے، تاکہ آنے والے زمانے میں یہ تاریخ لکھی جائے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو اسلام ماننے والے بچوں نے قتل کر دیا تھا۔ اور آج بھی تاریخ ہے، ہم آج بھی بات کر رہے ہیں، اور قیامت تک جب تک قرآن کی بات ہوگی، حدیث رسول کی بات ہوگی اور غزوہ بدر کی بات ہوگی، ظاہر ہے وہ تو بات ہوگی غزوہ بدر کی جو کہ قرآن پاک میں اس کا پورا ذکر آ چکا ہے، تو اس وقت تک حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، اور قیامت والے دن بھی ان کا مقام اور درجہ ہوگا۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیجئے یہ قصہ اور کہانیاں جس کو تم سمجھ رہے ہو یہ حقیقت میں تمہارے لیے مقام عبرت ہے، یہ تمہارے لیے سبق ہے، اور تمہیں سبق سکھایا جا رہا ہے اور تمہیں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اسلام کے خلاف اپنی نفرتوں کا یہی حال رکھا تو تمہارا انجام بھی ان جیسا ہوگا جیسے قوم شعیب کا حال ہوا، جیسے قوم لوط کا حال ہوا، جیسے قوم نوح کا حال ہوا، اور پھر تمہاری اس لحاظ سے ظاہر ہے اس انداز میں تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن جب تمہارے گلوں پر، تمہاری گردنوں پر مجاہدین کی تلواریں چلیں گی اور تمہیں واصل جہنم کر دیا جائے گا تو تمہارا انجام بھی اسی انداز سے بھیانک ہوگا۔ اور بدر کے مقام پہ سرکار نے سارے کافروں کی جب لاشیں اٹھا کر اس کنویں میں، بدر کے مقام پہ وہ جو کنواں تھا اس کنویں میں ڈالی تھی، اور ساروں کو وہاں ڈال کے پھر آپ نے ان سے خطاب بھی فرمایا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا حل بلغتم، آج تم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو نا، تم کہتے تھے کیا کر لو گے تم اور کیا کرے گا یہ اسلام ہمارے خلاف، فرمایا آج تم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو اور آج تم جہنم کے اندر ڈال دیے گئے ہو، اور اگر تم میری بات کو مان لیتے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کر لیتے تو آج تمہارا انجام یہ نہ ہوتا بلکہ تم اس صف میں کھڑے ہوتے جن کے بارے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کے حوالہ سے تباہی کا ذکر بھی باقاعدہ طور پر خصوصی آیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ حق کے ساتھ قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔